بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، رزق کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ بہت ہی مجرب آزمودہ وظیفہ ہے۔ معزز ناظرین، ہم سب جانتے ہیں رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ رزق کی کمی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ وظیفہ اتنا آزمودہ اور فائدہ مند ہے، یہ وظیفہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ معزز ناظرین، جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے دوسرے افعال کو سدھارتے، انہیں فرائض بتاتے، ان کی زندگی کی ہر مشکلات کو بھی دور کرتے، انہیں زندگی کی ہر مشکلات سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتاتے، اس کے لیے اعمال بھی بتاتے۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ صحابی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، بہت تنگ دستی ہے، بہت پریشانی ہے، بہت ہی غربت ہے، لگتا ہے ہمارے گھر سے پیسہ، دولت، رزق نے منہ موڑ لیا ہے اور تنگ دستی نے ڈیرے ڈالنی ہے۔ تو معزز ناظرین، اللہ کے نبی نے اسے بہت ہی مجرب وظیفہ بتایا۔ اس وظیفے کی برکت سے وہ صحابی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ رزق آتا کہاں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے رزق کے وسائل بنا دیتے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا رزق کہاں سے آتا ہے۔ معزز ناظرین، ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانیت کا تعلق ہے، ہم کلمہ گو ہیں، ہر کلمہ گو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی رشتہ ہے۔ اس رشتے کی بنا پر ہم سب جانتے ہیں کہ سورج تو دوسری سائڈ سے نکل سکتا ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اور اس میں اثر نہ ہو۔ معزز ناظرین، آپ اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ سچے دل سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے، آپ کے رزق میں برکت ڈالیں گے۔ معزز ناظرین، جو وظیفہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اتنا مجرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کیوں نہ میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جس وجہ سے فرشتوں کو رزق ملتا ہے۔ مطلب یہ وظیفہ عرش سے آیا ہے اور عرش والوں کو اس وظیفے کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ معزز ناظرین، جو شخص یا جو عورت اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہوتی ہے اور اس کی رضا میں راضی ہو جاتی ہے، معزز ناظرین، جو شخص یا جو عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیتی ہے اور آپ کی فرما بردار ہوتی ہے، وہ آپ کے نائب ہوتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوں انہیں رزق اس قدر فراوانی سے ملتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بٹھا کر کھلاتے ہیں، ایک دفعہ ایک ہی جگہ پہ ان کا رزق اکٹھا کر دیتے ہیں اور بیٹھ کر سکون سے کھاتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس وظیفے کے بعد وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ، اب میرے گھر میں اتنی مال و دولت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں رکھوں، میرے پاس خزانہ، دولت، مال و پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس وظیفے کی اتنی برکت ہے۔ معزز ناظرین، آپ یہ کلمات 100 دفعہ پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کلمات کو 100 دفعہ پڑھیں گے۔ آپ یہ کلمات فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کی سنتوں اور فرض اور سنتوں کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فرض اور سنتوں کے درمیان پڑھیں گے تو آپ کو اتنا رزق ملے گا، آپ 40 دن کے اندر امیر ہو جائیں گے۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے، صبح 10 بجے سے پہلے پڑھیں گے تو بھی آپ کے رزق میں بے بہا اضافہ ہوگا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا کیے ہوئے کلام ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے نبی کوئی بات بتائیں اور اس میں تاثیر نہ ہو۔ عزیز ناظرین، آپ اس وظیفے کو سچے دل سے کریں، انشاءاللہ آپ وہ نتائج حاصل کریں گے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔